اکثر کمنٹس آیا ہوتا ہے کہ آپ درود پاک کے حوالے سے اپنا کوئی مشاہدہ بتائیں، اپنی بہاریں سنائیں، کچھ اپنے حوالے سے درود پاک کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ اپنے حوالے سے کچھ بتاؤں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا درست نہیں ہے۔ میرے پاس کافی مشاہدات ہیں، الحمدللہ میں نے اپنی ڈائری میں لکھ رکھے ہیں، سناؤں تو آپ کو مزہ آ جائے، اور ذہن بنتا بھی ہے کہ آپ کو بتاؤں، سناؤں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو، مزید موٹیویشن ملے، لیکن دل نہیں مانتا کہ بھئی یہ اپنے منہ سے تعریف ہوگی۔ برحال ایک مشاہدہ جو ہے میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں، تو ایک امادہ کیا میں نے کہ مجھے ایک لگا کہ آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ وہ عمل ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میرا ایک حسن ظن ہے کہ یہ دو اعمال ہیں کہ جن کی برکت سے مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی، 2 مرتبہ مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اور یہ جو حاجیوں کو سرکاری، سمجھے کہ جو سرکاری کوٹا ہوتا ہے، جو جس میں قرآن ہوتی ہے، قرآن کے ذریعے جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا ہے، تو آج کل تو بڑی جلدی نام نکل آتا ہے، کیونکہ تعداد بڑی کم ہوتی ہے، حج جو ہے وہ بہت مہنگا کر دیا گیا ہے۔ تو 2019 یا 18 کی بات ہے، اس ٹائم جو ہے وہ سمجھے کہ قرآن کے ذریعے نکلنا بڑی ایک بات تھی، اور سمجھے کہ جس کا نام نکلتا تھا تو سمجھے کہ مبارک بات کا وہ حقیقت میں مستحق ہوتا تھا کہ اس کا نام قرآن میں نکل آیا ہے۔ تو میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں نا، میرا جو الحمدللہ رب العالمین، میں سرکاری جو کوٹا تھا اسی کے ذریعے ہی گیا تھا، اور ایک حیران کن بات یہ کہ میرا جو نام تھا وہ قرآن کے بغیر مجھے بھیجا گیا تھا، الحمدللہ۔ سمجھے کہ میری لوگوں کی تو قرآن ہوتی ہے نا، قرآن کے ذریعے سرکاری جو کوٹا ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے انتخاب ہوتا ہے نا، کہ جس کا نام نکلتا ہے اسے ہی بھیجا جاتا ہے، لیکن مجھے بغیر قرآن کے بھیجا گیا ہے نا۔ مزے کی بات، یہ سٹوری میں آپ کو سناؤں گا، سن کر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تو مختصر میرا آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 2 اعمال میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ ان اعمال کو کریں گے تو اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت جلد حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ اور ویسے بھی ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کریم اسے اپنا گھر دکھائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے، جو ہے وہ طواف کعبہ کی سعادت نصیب فرمائے، پیارا پیارا کعبہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، سمجھے کہ بابرکت مناظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب گنبد کی بہاریں اسے دکھائے، پیارا پیارا مدینہ دکھائے۔ تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور خصوصاً درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی تو یہ دیرینہ آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ بس ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اڑ کر مدینہ شریف پہنچ جائیں۔ ان کا بس نہیں چلتا، ان کے پاس پر ہوتے نا تو اڑ کر چلے جاتے۔ حقیقت میں بتا رہا ہوں، اور میری ایک کیفیت میرے جو چہرے کی اسمائل بتا رہی ہے کہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس کوئی ایسا ہو جائے بس کرم کے، بس جو ہے نا وہ ہم اڑ کر مدینہ شریف پہنچے۔ تو آج ایک عمل آپ کو میں بتا رہا ہوں، اپنے 2 اعمال ہیں کہ جن کے متعلق میرا حسن ظن ہے کہ انہی کی برکت سے مجھے حج کی بھی سعادت نصیب ہوئی، 2 مرتبہ مدینہ شریف حاضری کا بھی شرف حاصل ہوا۔ ایک تو عمل ہے درود پاک، اور اس میں کوئی شک ہے نہیں کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا، بس دل میں تمنا اور آرزو رکھے کہ میں نے مدینہ شریف جانا ہے۔ بس آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پاسپورٹ تو بنوائیں، کوشش تو کریں، آپ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمانا ہے، یہ آپ کا بلاوا آ جائے گا۔ ایک یقین کامل تو ہو، آپ کوشش تو دل میں تو نیت کریں نا کہ بس میں نے جانا ہے، بس درود پاک پڑھ رہے ہیں، اب آپ پاسپورٹ بنوانا شروع کریں، بس میں نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ بات یہ کہ ایک تو وظیفہ ہے درود و سلام، کہ اس کی برکت، اس کی کثرت کی بدولت میرا ایک حسن ظن ہے کہ اس کی برکت سے مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور ایک یقین کامل تھا کہ میں بلایا جاؤں گا، اور مجھے یقین تھا، ایک 100% یقین تھا۔ میں آپ کو وہ والی سٹوری سناؤں گا، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی کہ بھئی کس طرح بغیر قرآن کی بھی بلا کسی کو بلایا جاتا ہے، لیکن جب یقین کامل ہو، میں 100% کانفیڈنٹ تھا کہ میں بلایا جاؤں گا، میں خادم درود پاک ہوں، میں بلایا جاؤں گا، میں درود پاک پڑھتا ہوں، میں بلایا جاؤں گا۔ یقین کامل تھا، بلایا گیا۔ تو درود پاک کا وظیفہ وہ مبارک وظیفہ ہے، یقین کامل ہو، اور آپ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ بھی تو کوشش کریں نا، آپ تھوڑا سا آغاز تو کریں نا اپنی طرف سے، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس حج کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس عمرے کے پیسے نہیں ہیں، بھائی آپ کے پاس ہو سکتا ہے پاسپورٹ بنوانے کے تو پیسے ہوں، اللہ کا نام لے کر بنوائیں، پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ مولا، توکل کیا تیری ذات پر، بھروسہ کیا اور امید کی کہ تو
کرم فرمائے گا، مجھے بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے گا۔ بنوائیں اور پھر تھوڑی سی کوشش شروع کریں، کرم ہوگا، اسباب اب بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک عمل جو ہے وہ ہے وظیفہ درود و سلام، اور وہ ایسے نہیں کہ بے توجہی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، حضور کی محبت میں ڈوب کر، اور اس طلب کے ساتھ کہ اس وظیفے کی برکت سے میں بھی مدینہ شریف بلایا جاؤں گا۔ اور دوسرا عمل کہ جس کے متعلق میرا حسن ظن ہے کہ اس کی برکت سے مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو وہ یہ کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد میں سجدے میں سر رکھ کرنا یہ پڑھا کرتا تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھا کرتا تھا، سمجھے کہ ایک توجہ کے ساتھ، بعض اوقات رکعت بھی طاری ہوتی، بعض اوقات آنسو بھی نکلتے کہ کرم فرما مولا، کرم فرما۔ سجدے میں دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہے، یہ میں سمجھے کہ ایک نسخہ کیمیا میں نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ طلبگار ہیں نا، آپ کو حج و عمرہ کے سعادت نصیب ہو، درود پاک کی کثرت کرنی ہے 1.25 اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کریم کرم فرمائے، حاضری کا شرف عطا فرمائے، درود پاک پڑھیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، خشوع و خضوع کے ساتھ جتنا آپ سے سمجھے کہ پڑھا جائے، اس کو پڑھیں اور دعا مانگیں، کرم ہوگا، بلائے جائیں گے۔ ثواب کی نیت سے اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔